بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ علی بن ادریس یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ طریقت حضرت شیخ علی بن الہاتی ایک دن مجھے اپنے ہاتھ لے کر حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میرے متعلق آپ سے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کا مرید ہے۔ آپ کے جسم اقدس پر ایک جھبا تھا، آپ نے اسے اتار کر مجھے پہنا دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی، تو نے تندرستی و آفت کا لباس پہن لیا ہے۔ اس جھبے کو پہننے کے بعد 52 سال کا عرصہ ہوا، اب تک مجھے کسی قسم کی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تشریح: آپ کے روحانی نورانی اقدس جسم مبارک سے وابستہ جھبا مبارک نہ صرف شفا کا سبب بنا ہوگا بلکہ پہننے والے کے لیے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکت کا حصول کا بھی سبب ہوگا۔ یقیناً تندرستی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، لیکن ہر چیز کے لیے ظاہری باطنی اسباب ہوتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھبا مبارک باطنی اسباب سے تھا۔ جیسے ہی حضرت ابن ادریس یعقوبی نے پہنا تو بیماری قریب نہ آئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہ جب آپ کے مدرسے کی گھاس اور پانی میں شفا ہے تو آپ کے جسم اقدس وابستہ خمیس مبارک میں بطرجہ کامل شفا ہوگی۔ آپ کی یہ کرامت حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزے کی مانند ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خمیس جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ سبحان اللہ۔ شیخ علی بن محمد عربی بڑے مالدار تھے مگر بے اولاد کے ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ جس محضب سالک یا ولی کے پاس جاتے ہر جگہ یہی سنتے کہ یہ درد لا علاج ہے، تیرے قسمت میں بیٹا یا بیٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو حاضر خدمت ہوئے اور منت سمجھ کے ساتھ مطلب زبان پر لائے۔ بس آپ نے اپنی پیٹھ ان کے پیٹھ سے لگڑے اور فرمایا کہ میں نے ایک لڑکا اپنے سلف سے تجھے دیا، یہ لڑکا مقبول بارگاہ یزیدی اور قطب زمانے کا ہوگا، اس کا نام ماہی الدین رکھنا۔ بس حضرت ماہی الدین ابن عربی پیدا ہوئے، وہ ان کو لے کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا سبحان اللہ، کیسا فرزند ہوا ہے کہ یہ کل اسرار جن کو اولیاء نامودہ پوشیدہ کر کے رکھتے تھے انہیں آشکار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تشریح: حضرت شیخ ماہی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ نے معرفت حقیقت کی بے شمار کتابیں لکھی ہیں جن میں اسرار مرموز کے موتی بکھرے ہیں اور خالق کو اشکار کیا ہے۔ آپ کا خلف شیخ اکبر ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی منتظر بڑا کرامتوں میں کئی کرامتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ بے اولاد کو اولاد عنایت کی، دوسری یہ کہ اپنے سلف مبارک سے باطنی طور پر شیخ علی کو منتقل کیا جو کہ بالکل انوکھا طریقہ ہے، تیسری جو لڑکا پیدا ہوا وہ ولی کامل اور اسرار الہی کا حامل شیخ اکبر کے لقب سے موسوم ہوا، اور جیسا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ویسا ہی اسرار الہی کو اشکار کیا کہ دنیا حیران ہے۔ بے شک شیخ اکبر کی تصنیفات میں فتوحات مکہ اور تصوفات الحکم بہت مشہور ہوئے۔ آپ کی دیگر بے شمار تصنیفات ہیں جو تصوف پر لکھی گئی ہے۔ بغداد شریف میں ایک آدمی تھا جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرمائے، وہ بہت ہی دکھی تھا، حد سے زیادہ غم میں بھی رہتا تھا، آپ کی جدائی سہ نہیں جا رہی تھی۔ پھر ایک دن دل میں خیال آیا، گھر میں تو دل نہیں لگتا، یہاں رہوں گا تو جدائی کے غم میں مر ہی جاؤں گا۔ بے چین طبیعت کو لے کر آپ کی مزاری شریف پر آ گیا جہاں آپ کی آخری آرام گاہ تھی، اور ادھر پر بہت ہی لوگ تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اس کے دل کو سکون ملا تو سمجھ میں آیا مجھے اب کرنا کیا ہے۔ وہ گھر بار چھوڑ کر آپ کے آستانے کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا اور جو حضور پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے عقیدت پر دور دراز سے لوگ آتے ان کی خدمت کرتا، ایک لوٹے میں پانی بھر کر ان کو وضو کو دیتا، جب نماز پڑھی جاتی وہ بھی پڑھ لیا کرتا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے
पास ही रहता। इस तरह दिल को सुकून मिलता। वो सबकी खिदमत कर रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह की नजरे करम उस पर ही थी, इस वजह से उनके पास ही था, वहीं फिरता रहता, क्योंकि उसको और करार नहीं आता था। यही सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। लोगों को वजू कराना और पानी पिलाना और उन लोगों को खाना खिलाना, दिन में सबकी खिदमत करना, थोड़े बहुत पैसे होते खाना भी खिलाना, बस यही इसकी जिंदगी का मकसद था। आपकी मोहब्बत इसे कहीं जाने नहीं देती थी। फिर एक बार शैतान भेष बदल कर आया और कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? ये भी कोई करने वाला अमल है तो तुम सबको चौकीदार यहीं डेरा जमाए हो, क्या बेकार वक्त बर्बाद कर रहे हो? उठो और यहाँ से जाओ, इधर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे किए कारे पर पानी फेर गया है, सब खिदमत बर्बाद हो गई है। इन बातों और इन कामों से कोई सवाब नहीं मिलने वाला। शैतान हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत को पहचानता भी था और आपके रुतबे को देखकर जलता भी था, डरता भी था। वो बातों में आ भी गया, सच में मेरी क्या औकात है, यहाँ की चाकरी करूं, इस आस्थानी का नौकर बनूं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बिला जहारी हुजूर से मोहब्बत करने वालों को सिर्फ पानी पिलाना, वजू बना कर कोई झंडा थोड़ी गाड़ लिया मैंने, मेरी हस्ती ही क्या, एक गिरा हुआ आदमी हूँ, कहाँ आकर यहाँ बैठ गया, कहाँ गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की आरामगाह, कहाँ मेरी हस्ती, मतलब मेरे को ख्याल भी कैसे आया। बस यही अफसोस करता रहा और एक दिन अनजान जगह की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक गहरा जंगल था। दिन की रोशनी में तो कोई बात नहीं थी। वो चलता रहा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, दरिंदों की आवाज से खौफ आने लगा। अभी आधा जंगल पार हो ही नहीं पाया था, इसको दो आदमियों की बात करने की आवाज सुनाई देने लगी। इसके दिल को थोड़ा सुकून आया, मेरे अलावा यहाँ कोई भी और मौजूद है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। फिर सोचा क्यों न उनसे मिल लिया जाऊं, क्या फायदा जंगल को अकेले मैं पार करूं, वो भी उस तरफ ही जा रहे हो, वैसे भी मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मैं तो बस चलता चलता जा रहा हूँ। ये सोचकर उनके पास गया। वो दो आदमी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और आसमान की तरफ देखकर कुछ तलाश कर रहे थे। वो उनके पास आया और कहा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हुजूर गौसे आजम दस्तगीर के चाहने वाले और उनकी मज़ार शरीफ की जियारत करके यहाँ से घर वापस जा रहे हैं। उससे पता चल गया वो अल्लाह वाले हैं, क्योंकि उनके लिबास और पहनावे से साफ जाहिर हो रहा था वो आलिम दीन भी है। वो उनके पास बैठ गया। क्या फायदा आगे जाने का, अब तो रात भी हो गई है, नजर तो कुछ नहीं आ रहा, सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद कहने लगा, लगता है आप यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। वो मुसाफिर कहने लगा, हाँ हम बहुत दूर के मुसाफिर हैं। और तुम भी मुसाफिर हो? उसने कहा, जी हाँ मैं भी मुसाफिर हूँ। तो तुम्हें कहाँ जाना है? कुछ नहीं पता है। फिर हमारे साथ चलो, हम जहाँ जहाँ जाएंगे तुम भी वहाँ वहाँ हमारे साथ चलो। वो खुश हो गया। एक से भले तीन वो कहने लगे कि हमें भूख लग रही है, चलो कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। उसे हैरानगी हुई
اس جنگل میں جہاں پر جنگلی جانوروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ کھانے کی خواہش کر رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ والی ہے، اللہ کے ولی ہے تو انہیں کھانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس ملازم نے جھٹ سے پوچھا، یہاں پر اس جنگلی جانوروں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمیں کھانا کہاں سے ملے گا؟ جڑی بوٹیاں ہوں گی وہی کھائیں۔ ملازم نے اسے کہا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم تینوں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے ریز ہوں گے، پھر دعا کریں گے، انشاءاللہ دعا سے ہمارے لیے کھانا آئے گا، پھر تینوں کو بھی دعا مانگنی ہوگی۔ اب تم ہمارے ساتھ شامل ہو، ہمارے دوست بھی ہو، 3 وقت کا کھانا ہم مانگیں گے اور ہم تینوں ہی ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد جو بڑے اللہ والے ہیں انہوں نے کہا، چلو پہلے تم دعا مانگو۔ انہوں نے اس مسافر سے کہا، اس نوکر نے کہا، میرے کو دعا مانگنی نہیں آتی، مجھے دعا مانگنے کا کچھ سلیقہ نہیں آتا۔ تو اللہ والے کہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، تم ہمارے دوست بن گئے ہو، پھر ہمارے ساتھ شامل بھی ہو، تم 1 وقت کا کھانا مانگنا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دامن پھیلا کر عاجزی سے فقیروں کی طرح دعا مانگی، اور اسے یقین نہیں آیا، اس کی دعا سے آسمان پر سے ایک بڑی تھال زمین پر آئی، اور اس میں ایسے ایسے کھانے تھے جو دنیا کے کھانے تھے ہی نہیں، وہ کھانا تھا دنیا کا تھا ہی نہیں، اللہ کے لوگوں کے ساتھ تھا، وہ پہلے ہی جان چکا تھا۔ کھانا کھا کر اس نے الحمدللہ کہا اور آپ کی نظم پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر اس کے بعد دونوں والے اٹھے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک یہ فجر کی سرخی نظر آئی تو انہوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ بعد نماز ادا کر کے وہ کچھ دیر کے لیے لیٹے اور اللہ کا ذکر زبانی کرتے رہے۔ پھر کہا، دوسرا وقت ہو رہا ہے، چلو کھانے کے لیے کچھ مانگتے ہیں۔ اب باری تھی اللہ والے کی، انہوں نے دعا مانگنا شروع کی، بہت دیر تک دعا مانگتے رہے کہ آسمان سے کھانے کے 2 تھال سونے کے اتر زمین پر آئے۔ نوکر پھر حیران ہوا، لیکن اس بار بہت ہی حیران ہوا، کیونکہ اس بار 2 کھانے کے تھال زمین پر جنت سے آئے تھے۔ ملازم بہت خوش تھا، میری تو ایسی قسمت تھی ہی نہیں، نہ ہی میری ایسی اوقات ہے، نہ ہی میری ہستی ایسی قابل ہے کہ میرے سبق سے کھانا آسمان سے اترے، کہ یہ تو اللہ کے ولی ہے جن کے وجہ سے میں کھا رہا ہوں۔ کھانا کھا کر پھر سے اپنا سفر شروع کر دیے، آگے آگے چلتے جا رہے تھے کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ جنگل بہت بڑا تھا اور اس کو پار کرنے میں رات ہو جاتی۔ تینوں نے مل کر نماز ادا کی۔ اب تیسرا والا کہنے لگا، اب جو چاہے میں دعا مانگ سکتا ہوں کہ اب میں ہی بچا ہوں۔ تو دونوں نے کہنے لگے، ہاں ہاں آپ ہی بچے ہیں، آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے پھر سے نفل نماز ادا کی اور بہت دیر تک سجدے میں سر رکھے، تو پھر سجدے میں سے سر اٹھا کر دعا مانگی کہ آسمان سے 2 بڑے بڑے تھال آسمان سے زمین پر آئے۔ انہوں نے مل کر کھانا نوش کیا۔ کھانا تو کھا لیا جا چکا تھا، سب نے الحمدللہ بھی کہا، لیکن وہ ملازم اب بہت ہی زیادہ غم میں تھا کہ میرے گناہوں کی سبب اب دیکھو نا کہ 1 تھال اتر کر آیا، میں نوکر ہوں حضور غوث اعظم دستگیر کا۔ لیکن صحیح بات کہی تھی اس آدمی نے کہ
کہ تم تو کسی قابل کے ہے ہی نہیں، تمہارے ثواب نہیں، گناہ زیادہ ہی دیکھ لو کہ میرے لیے آسمان سے صرف ایک ہی تھال آیا ہے۔ جب میرے دوست دعا مانگے، اللہ کے ولیوں نے جب دعا مانگی تو آسمان سے 2 تھال اتر آئے۔ اپنی اوقات کو دیکھ رہا تھا، وہ سوچ ہی رہا تھا، وہ ولی اس کے دل کا حال جان گئے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، کیونکہ وہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا دربار کا ملازم ہے، وہاں پر نوکری کرتا تھا اور چاکری کرتا تھا، اب وہاں سے دور جا رہا ہے کیونکہ خود کو کم ہستی سمجھتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا میں بہت گنہگار ہوں کہ میری دعا پر آسمان سے صرف ایک ہی تھال زمین پر آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ اللہ ولی ایک ساتھ مل کر بولے اچھا تم کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں اللہ والی ان دونوں کے صدقے میں تو ہمیں کھانا نصیب کر، تو آسمان سے کھانے کا بڑا تھال اتر آیا، لیکن وہ ایک ہی تھا۔ لیکن آپ بتائیں آپ دونوں نے کیا دعا کی؟ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اور کھانا میں نے مانگا ہے، آپ نے بھی وہ مانگا ہوگا، چلو اس کو بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نوکر، ان کے مزار پر صاف کرنے والے، وضو کروانے والے، ظاہرین کی خدمت کرنے والے، تیرے چاہنے والوں کے ساتھ چاہت کی اظہار کرنے والے ان نوکر کے صدقے میں کھانا نصیب کرنا۔ تو ہمارے لیے آسمان سے 2 کھانے کے تھال اتر کر آ گئے۔ دونوں ایک ساتھ بولے اب بتاؤ نوکر کون ہے؟ تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میں وہی ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے، اس لیے تم سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ کس کا اونچا رتبہ ہے، ہمارا یا تمہارا؟ حضور پاک رحمت اللہ علیہ کے نوکر ہو کر ان کے مزار کے آنے والوں کی خدمت کر کر ان کو وضو بنانے کے لیے تمہارے پاس آنا پڑتا ہے۔ جب نوکر کی یہ ہستی تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ جو غوث الورا ہے، محبوب سبحانی ہے۔ اور اسے نوکر اور ملازم کی دل کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ میں یہ کیا کر رہا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے سے مانگی گئی دعا کے صدقے میں آسمان جنت سے کھانے کی تھال اتار دیے کہ میں تو ان کی مزار کی صفائی کرتا تھا، آنے والے لوگوں کی خدمت کرتا تھا، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے آستانے کو چھوڑ کر کہاں جا رہا تھا؟ میں کیسے جان لیا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بہت ہی معمولی کام ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے غرور سے بچائے۔ یہ سوچ کر واپس جانے لگا تو ولی اللہ کہنے لگے ہمارا کام ہو گیا ہے۔ نوکر نے کہا کیا مطلب ہے؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ہمیں تمہارے لیے بھیجا اور کہا اس رہنمائی کرو، یہ ہمارے گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور اسے ہم کہیں جانے نہیں دینا چاہتے، ہمیں اس کی عادت ہو گئی ہے، یہ ہمارے آستانے پر اور ہماری آرامگاہ پر ٹھہرا اچھا لگتا ہے، اسے وہیں رہنا ہے۔ اس سے کہنا اس سے بہتر نوکری تمہیں اور کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ کے ولی یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گئے، یعنی اللہ کے ولی اسے نوکر اس کی ملازم کی رہنمائی کے لیے وہاں آئے تھے اور اسے صحیح راستہ دکھا کر وہاں سے چلے گئے۔ سبحان اللہ، اس ملازم کی آنکھیں کھل گئی۔ سبحان اللہ، بے شک شیطان بھی ہار گیا، اس کا وار بھی خالی گیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کیا شان ہے،
سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا پیارا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔